اسد عمر کے ذہن میں کیا خاکہ ہے، کیا کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کی وزارت واحد وزارت ہے جس کا کوئی کمپٹیشن کسی سے تھا ہی نہیں، یہ ڈن ڈیل تھی کہ اسد عمر ہی فائنانس منسٹر ہے، تو ایک خاکہ تو ہوگا نا کہ آؤں گا تو یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیٹا بیس بنائی ہوئی ہے، یہ سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں پورے پاکستان کا CNI بیس ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا ہے، گاڑیوں کا ڈیٹا ہے۔ آپ لبرٹی مارکیٹ کا پوچھیں ٹیکس کتنا دیتے ہیں تو آگے منہ لٹکا لیں گے، پوچھیں سپر اور جناح سپر سے ٹیکس کتنا آتا ہے، جواب نہیں دیں گے۔ ان کا حل چاہیے آپ کو۔ دیکھیں دو مختلف اس کو اب میں بلکہ تین میں کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز جس کی بات کی جاتی ہے وہ میں کل ہی شام کو منسٹر آف اسٹیٹ فار ریونیو جو ہے حماد اظہر کو میں نے میسج بھیجا کہ یہ اگلے 10 دن کے اندر کرنے والے یہ 5 کام ہیں جو آپ نے کرنے۔ سو ان میں سے ایک جو ہے وہ پالیسی اور امپلیمنٹیشن کو ہم نے الگ کرنا ہے۔ پہلے ایک قانون بھی بن چکا ہے جس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو ایک تو اسٹرکچرلی یہ کام کرنا ہے کہ جس نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے، جس نے کلیکٹ کرنا ہے، پالیسی اس سے الگ کر دیں، پالیسی کوئی اور فریم کرے، ایک پالیسی بورڈ ہو باقاعدہ۔ جو امپلیمنٹیشن کا کام ہے اس کو اگر میں 2 مین چیزیں دیکھوں نا، دیکھیں ایک تو ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے سہولت پیدا کر کے ٹیکس لینا ہے۔ یہ صرف جو ہے یہ ڈنڈے زور سے نہیں ہوگا، آپ نے انڈیویجول انفرادی جو ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے بھی اور جو بزنس ہے اس کے لیے بھی سہولت پیدا کرنی ہے ٹیکس جمع کرانے کے لیے اور ٹیکس کے نظام کے اندر، تاکہ آسانی ہو اور جہاں تک ہو سکے مشاورت کے اندر بھی کرنا ہے۔ فار ایگزامپل میں اسلام آباد میں جو یہاں پہ کمیونٹی تاجر کمیونٹی ان کو پتہ ہے، میں ان سے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ یار کوئی ایسا سسٹم بناؤ کہ 3 ڈفرنٹ کلاسیفیکیشن بنا دو مارکیٹس کی، کوئی فکس ٹیکس کے سسٹم کے اوپر جائیں۔ ٹھیک ہے وہ ویلیو ایڈڈ سسٹم کا پرفیکٹ نہیں ہے لیکن ایک سٹارٹ تو ہونا، ٹیکس نیٹ کے اندر ہم آنا شروع کریں۔ لیکن دوسرا جیسے میں نے کہا ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر۔ ہمارے پاس بہت ڈیٹا موجود ہے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ وہ جو پہلے بات ہوتی تھی کہ 30 لاکھ کا کوئی ڈیٹا بیس ہے کو کیا، اب تو ڈائریکٹ آگے نا اپنے ودہولڈنگ ٹیکس ہر چیز پہ لگا دیا۔ اب ایک آپ 2800 cc کی ایک نئی گاڑی خرید رہے ہیں 3 کروڑ روپے کی، ٹیکس فائلر وہ ہے نہیں، تو آپ کے پاس اس کا نام آ گیا نا، اب آپ کو کون روک رہا ہے کہ آپ اس کے خلاف پروسیڈ کریں؟ آپ نے پوچھنا شروع کیا ان سے؟ سر وہ میں نے جو 5 ایکشنز بتائے نا اس میں سے ایک ایکشن جو کہ کل انہوں نے مجھے انفیکٹ آج منڈے آج شام کو انہوں نے جو لسٹ فائنل کرنی تھی، میں اسمبلی سے سیدھا بھاگ کے یہاں پہ آ گیا ہوں، شاید انہوں نے بند کر دیا۔ اوپر سے شروع کریں گے، بڑوں سے شروع کریں گے اور اس کے بعد نیچے آئیں گے۔ بالکل الگوریدم بیسڈ، کیونکہ کوئی اصول ہونا چاہیے جس اصول کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو فالو اپ کریں گے، بالکل یہ کرنا شروع کرنا ہے۔ وضو کی 800 کو پہلے نہیں پوچھے گا، بالکل پہلے وہ 4800 cc والے سے پوچھے گا۔ ایبسولوٹلی بالکل درست آپ نے کہا، اور وہاں سے شروع کرنا ہے۔ اور اس میں ایک سگنلنگ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ لوگ 2-3 وجہ سے ٹیکس نہیں دیتے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں نے آپ کو کہا سہولت پیدا کرنی ہے۔ دوسرا لوگ کہتے ہیں جی ہم کیوں دیں ٹیکس چوری کر کے سرے کے محل بن جاتے ہیں، پارک لین کے اپارٹمنٹ بن جاتے ہیں۔ تو ایک آپ نے دکھانا ہے کہ نہیں، یہ حکومت جو ہے یہ صادق اور امین صداقت اور امانت کے جو ہے وہ تقاضے پورے کر رہی ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ جی ان کی تو اپنی شاہ خرچیاں نہیں ختم ہوتی، تو آپ نے دیکھا وزیر اعظم سے شروع ہوا کہ ٹیکس کا جو پیسہ یہ قوم کی امانت ہے اور اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے۔